السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام شکر اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام مخلوق کا اکیلا خالق، تمام عابدوں کا اکیلا معبود، تمام مرزوق کا اکیلا رازق، الہ العالمین ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ اپنی ذات و صفات میں، اسماء و افعال میں اکیلا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا اور جنہوں نے جنت میں لے جانے والا عقیدہ و عمل بتا دیا، جہنم میں پہنچانے والے عقائد اور اعمال سے باخبر کر دیا. ایک ایسا دین دے گئے جو واضح، روشن، سمجھ میں آنے والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 4 محرم 1448 ہجری مطابق 19 جون 2026 عیسوی ہے. بصیرہ ایکیڈمک کورس میں
آپ معزز طلباء و طالبات تشریف لائے ہوئے ہیں، جس بصیرہ کے تحت یا بصیرہ اکیڈمک کے نام سے دین کی بنیادی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے، عقیدہ، فقہ، حدیث، سیرت اور تفسیر اور الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کتاب بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ عقیدے میں بات پہنچی تھی شرک تک، اور پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ شرک کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ قسمیں ہم نے نہیں پڑھی، ابھی پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ شرک کس کو کہتے ہیں اور شرک کی خطورت، شرک کتنا خطرناک عمل ہے، بعض آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم نے اس کو جانا اور پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ عظیم ہے، مطلب بڑا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے عظیم گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ قلت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے کہا ان ذلک لعظیم، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث شریف پر غور کیجئے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جذبہ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جذبہ، وہ سوالات کرتے تھے گناہوں کے متعلق، نیکیوں کے متعلق۔ گناہوں کے متعلق اس لیے کہ گناہوں سے بچیں، نیکیوں کے متعلق اس لیے کہ نیکیاں کریں۔ آدمی سوال کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت ہوتی ہے۔ سوال انہوں نے کیا کیا؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیوں سوال کیا؟ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ عظیم گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، اور اس سے ہم بچیں، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچائیں۔ تو سب سے بڑی نافرمانی، سب سے عظیم گناہ کیا ہے پوچھا انہوں نے، تاکہ بچیں۔ ایسے نیکیوں کے متعلق سوالات کرتے ہیں صحابہ، حدیثوں میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، یا جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ دیکھیے، یعنی یہ جذبہ تھا ان کے اندر، اور اس جذبے کی ضرورت ہے، اس ایمانی جذبے کی ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پوچھیں۔ اور میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ سوال کا مقصد عمل ہوتا ہے۔ انسان سوال کرے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، تو سوال کا جواب سن کر اس کو علم ملے گا اور اس علم پر وہ عمل کرے گا، اور یہی مطلوب ہے ہر انسان سے، علم و عمل، علم اور عمل۔ علم حاصل کرے، کیوں؟ آپ بھی آتے ہیں ہر جمعہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، دعوت سنٹر، اپنے بستروں کو، اپنی نیند کو ترک کر کے، مبارک ہیں آپ لوگ، خوشخبریاں ہیں آپ جیسے طلاب العلم کے لیے۔ فرشتوں کا پر بچھانا، مچھلیوں کا، چیونٹیوں کا، دیگر مخلوق کا دعائیں کرنا، فرشتوں کا دعائیں کرنا، اللہ کی رحمتوں کا حاصل کرنا، جنت کا راستہ آسان ہونا، ساری فضائل، یہ سارے فضائل اور بشائر، خوشخبریاں ہیں طالب علم کے لیے، جو آئے دعوت سینٹر یا جائے حلقوں میں، علمی حلقوں میں، علمی دروس میں جائے، بیٹھے اور اللہ کے دین کو سیکھے۔ کیوں؟ تاکہ عمل کرے۔ مطلب یہی ہے نا،
علم و عمل. علم ہونا ضروری ہے تاکہ عمل صحیح ہو. علم نہیں ہے تو پھر عمل جہالت پر ہوگا، اور جو عمل جہالت پر ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. صحیح عقیدے کی جگہ غلط عقیدہ آئے گا. سنت پر عمل کرنے کے بجائے سنت کی مخالفتیں کرے گا انسان، بدعات کا شکار ہو جائے گا، ہے نا، بدعقیدگی کا شکار ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں، اسی لیے بچنا ضروری ہے، جہالت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے، اور علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو علم انسان کیوں حاصل کرے؟ تاکہ عمل کرے. بہرحال، اور سب سے بڑا علم عقیدے کا، توحید کا علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس حدیث کی تشریح دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا سب سے عظیم گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ شریک کرو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ سب سے عظیم گناہ ہے. پچھلے درس میں میں نے چند آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی تھیں جن میں شرک کی خطورت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شرک کتنا خطرناک عمل ہے. شرک کتنا خطرناک عمل ہے، یہ ان آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آیت سوال میرا ایک یہ ہے، ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے. انعام بھی ہے ماشاءاللہ، لذیذ چاکلیٹ. میں نے جو آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی تھی ان آیات کی روشنی میں بتائیے آپ کہ شرک کی مذمت، شرک کی خطورت. کوئی بتائیں کہ شرک کا کیا نقصان ہوگا انسان کو، شرک کے مطابق جو آیتوں میں پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. 1 2 3 4 آیتیں پڑھی تھیں. جی عبدالرزاق. شرک کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا انسان اگر شرک پر مر جائے. آئیے اور اس کے جی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نقصان ہے. بھیا آئیے جی. شاباش. جنت حرام. اسلام. آئیے. جنت حرام. چلیے اب اس حدیث میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ کیسے؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی شریک کو ٹھہراؤ. ند یعنی شریک. وہو خلقک، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. مطلب اس حدیث کا پیدا کس نے کیا؟ بولیے بھائی. اللہ نے. تو عبادت کس کی کرنا؟ اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا؟ نہیں. اللہ کے ساتھ پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے یا اکیلے اللہ نے پیدا کیا؟ ہاں، اکیلے اللہ نے پیدا کیا سب کو. تو عبادت بھی کس کی کرنا؟ اکیلے اللہ کی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں آپ کون ہے؟ مفسر ہیں. ہاں جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد، بڑے مفسر ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. آیتوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان آیتیں سورہ بقرہ کی جن میں اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ ہم نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے بارش برساتے ہیں، زمین سے رزق نکال کے دیتے ہیں. ان آیتوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ. ان چیزوں کا جو خالق ہے، کن چیزوں کا؟ آسمان، زمین، بارش، رزق، اناج. ان چیزوں کا جو خالق ہے وہی مستحق ہے عبادت کے. آسمان زمین کا خالق کون؟ ناشتہ ہوا؟
ہوا ناشتہ ہے نا پیچھے سینڈوچز؟ جن کا ناشتہ نہ ہو ناشتہ کرتے کرتے سنیں، جواب دیجئے۔ خالق کون ہے آسمان کا، زمین کا؟ بارشیں کون برساتا ہے؟ غلہ زمین سے اناج کون نکالتا ہے؟ دانا، اللہ۔ تو وہی مستحق ہے عبادت کے، اس کے سوا کوئی اور مستحق نہیں ہے عبادت کے۔ اسی لیے دیکھیے رسول فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، پیدا اس نے کیا، کس نے؟ اللہ نے، تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، سن کر ہمارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان ذلک لعظیم، یقیناً یہ بہت بڑا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا ہے، مطلب بڑا گناہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ شرک کی قسمیں، شرک کی دو قسمیں ہیں، اکبر اصغر۔ کفر پڑھا تھا نا اس سے پہلے ہم نے، کفر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے۔ نہیں آپ دونوں تو لے لیے چاکلیٹ، جی دو، کیا ہے بیٹے؟ ماشاء اللہ، کیا ہے، ماشاء اللہ، ان کو تو دو چاکلیٹ دینا۔ کیا نام ہے بیٹے؟ ابا کا نام؟ ماشاء اللہ، عبید بھائی بھی لیے، بابا پاپا ابو، ابو بھی لیے نام، بیٹے بھی لے رہے نام، ماشاء اللہ بیٹا، ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ صحیح جواب، کفر اکبر بھی ہے اصغر بھی ہے، دو جو ہم نے پڑھا تھا۔ ویسے ہی شرک کی قسمیں ہیں کچھ، بعض علماء فرماتے ہیں بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ بعض علماء نے زیادہ قسمیں اس کی بیان کی ہیں، 4 قسمیں بیان کی ہیں اس کی۔ جیسے کتاب سے ہم چلیں گے اگر، تو کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے 4 قسمیں بیان کی ہیں اس کی شرک کی۔ شرک اکبر 1، شرک النیہ 2، نہیں عفواً، شرک دو ہی قسمیں بنیادی طور پر، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اکبر کی قسمیں پھر انہوں نے الگ بیان کی، بنیادی طور پر 2 قسمیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ اب آئیے سنتے ہیں شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے، بلکہ شرک اکبر کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا ٹائپس ہیں، اس کے انواع و اقسام کیا ہیں۔ شرک اکبر کے کیسے کیسے شرک اکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات، شرک اکبر کس شرک کو کہیں گے؟ کہتے ہیں وہ شرک جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے اور اس پر مرنے والا ہمیشہ دوزخی ہو جائے، کتاب کی عبارت جو لکھیے یہ بھی، اور میں دوسرا بھی بتا رہا ہوں آپ۔ شرک اکبر یخرج من الملہ وَيُخَلَّدُ صَاحِبُهُ فِي النَّارِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ عَلَيْهِ۔ یہ ڈیفینیشن نہ لکھیں اس کو، اس کا ایسے کریں آپ، میں بھی بتاتا ہوں، آپ لکھیے اب۔ شرک اکبر کا ڈیفینیشن الگ ہے، ابھی جو میں نے بتایا یہ شرک اکبر کیا کرتا ہے انسان، کیا ہوگا شرک اکبر سے، وہ لکھیے آپ۔ سوال بنائیے شرک اکبر کیا ہے، 1۔ نمبر 2، شرک اکبر سے کیا ہوتا ہے، کیا ہے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے شرک اکبر؟ عبادت کی کسی قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا۔ کون ہے شرک اکبر؟ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ شرک کی 2 قسمیں، اکبر و اصغر۔ اکبر کس کو کہتے ہیں؟ شرک اکبر کیا ہے، کس کو کہتے ہیں شرک اکبر؟ کہ شرک اکبر کا معنی عبادت کی کسی قسم کو، اس کا مطلب عبادت کی قسمیں ہیں، دعا،
نظر و نیاز، استغاثہ، توکل، محبت، بہت ساری ہیں شرک کی قسمیں. ٹھیک ہے، عبادت کی قسمیں، عفواً عبادت کی کسی قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا، یعنی اللہ یا دوسرے اور آسان اردو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر کو ملانا. آسان اگر اردو میں لکھنا ہے آپ کو، آسان سینٹنس، اللہ کی عبادت میں غیر کو شامل کرنا، ملانا. اٹ از کالڈ شرک اکبر. شرک اکبر کیا ہے؟ یہ ہے. کیا ہوتا ہے شرک اکبر سے؟ انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اور بغیر توبہ کے اگر مر جائے تو ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا. اللہ بچائے ہم سب. آمین یا رب. خطرناک چیز ہے. دیکھیے، دنیا کا سب سے بڑا جرم شرک، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملانا. پیدا وہ کرے، رزق وہ دے، کھلائے وہ، پلائے وہ، نعمتیں وہ عطا کرے، اس کی عبادت میں ملانا. کیا سمجھ کے ملا رہے وہ چھوڑیے. آپ میں نے بتایا تھا نا، بعض لوگ کیا سمجھتے پچھلے درس میں، اللہ کے برابر کرنا نہیں. اللہ کے برابر کرنا نہیں، آپ ان کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے ہیں، مخلوق ہی سمجھتے ہیں. اللہ کو ہی خالق مانتے ہیں آپ. ایک انسان اللہ کو خالق مان رہا ہے اور بابا کو، بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، یا پتھر کو، یا سورج چاند کو، یا درخت کو مخلوق مان رہا ہے. لیکن عبادت جب کرتا ہے تو ان کے ملاتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے. شرک خلاص عبادت میں ملا ہے. عبادت میں ملا دے تو شرک. کیونکہ عبادت، یاد رکھیے، عبادت کس کا حق ہے؟ ہاں، اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق غیر کو دینا. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانور پر سوار پیچھے بیٹھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ ابن، حدیثیں یاد رکھیے، معاذ بن جبل فرماتے کنت ردیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک مرتبہ ایک گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قلت اللہ رسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی عبادت ہے خالص تنہا. یہ کیا ہے اللہ کا حق؟ عربی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. شوہر کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق. سنے ہوں گے نا، میرا حق مجھے نہیں دیے، ابا کا حق، اماں کا حق. حق خالق کا حق ہے، یہ رب العالمین کا حق ہے یہ کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اگر یہ حق ہے، اگر نہیں ہے مطلب جیسے معلوم ہوا کہ یہی حق ہے، توحید، اخلاص، تو اگر کوئی اس حق میں ڈاکہ ڈالے، اردو کا جملہ بول رہا ہوں، کسی غیر کو دے رہا ہے، مخلوق کو دے رہا ہے یہ حق، شرک. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. اسی لیے اچھا، حق دوسروں کو دینے کا مطلب عربی میں، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ظلم. حق نہ ادا کرے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ظلم.
بیوی نے شوہر کا حق نہیں ادا کیا، اس کا مطلب بیوی نے شوہر پر ظلم کیا. شوہر نے بیوی کا حق نہیں ادا کیا، اس کا مطلب شوہر نے بیوی پر، بولو بھائی، ظلم کیا. بہن کی زمین تھی، پراپرٹی میں بہن کا حصہ تھا. شادی میں کچھ پیسے دے کے، بہن کی شادی میں کچھ خرچہ کر کے، ابا کی جائیداد میں جو بہن کا حق تھا وراثت کا وہ ادا نہیں کیے، نہیں دیے اس کو. ظلم ہوا نہیں ہوا بہن پہ؟ نہیں بولتے؟ کرے تو معافی مانگ لو، دے دو زمین. نہیں تو بولو ہاں اس کو ظلم بولتے ہو. ظلم ہے. تو شرک جو ہے نا جس کی بات کر رہے ہیں ہم، اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا قرآن میں. پڑھا شاید ہم نے اس سے پہلے، ان الشرک، پڑھا نا پچھلے درس میں ہم نے آیت سورہ لقمان کے، ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے شرک. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کا حق عبادت غیر کو دیا جاتا ہے. کیسے ظلم نہیں ہوگا؟ یہ ظلم جو کر کے آئے گا اللہ کے پاس، اس کی نجات نہیں. یخلد فی النار، دوزخی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسی لیے توحید پر مرنا ضروری، عقیدے توحید پر مرنا ضروری. اب 2 چاکلیٹ دوں گا انعام میں. ایک سوال، عقیدے توحید پر کون مرے گا؟ جو کمپلیٹ دا فل بلینک. عقیدے توحید پر مرے گا وہ جو کیا آپ بولے؟ آجا شاباش، آجا منصور. جو عقیدے توحید پر رہے گا، آ جاؤ. 2 چاکلیٹ بولا، 2 لے لو. ہے نا؟ ہاں ہے. عقیدے توحید پر مرے گا وہ جو عقیدے توحید پر رہے گا. بھائی وہ کیا کہتے ہیں نا، کیا ہے بھائی، وہ عربی کا ایک جملہ ہے مشہور، من عاش علی شیء مات علیہ، ہے نا عثمان بھائی؟ من عاش علی شیء مات علیہ، جو جیسے زندگی گزارے گا ویسے مرے گا. عام طور پر ایسی ہوتا ہے. عقید توحید پر جیون بیت رہا ہے، ہندی زندگی گزر رہی ہے، تو عقید توحید پر موت آئے گی. اور جو عقید توحید پر مرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم سے نجات پائے گا. اور جو شرک پر مر جائے جہنم ہمیشہ، خالدین فی النار خالدین فیہا ابدا. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. تو عقید توحید پر زندہ رہنا ضروری ہے. زندگی عقید توحید پر ہو تو موت عقیدے پر آئے گی. اور بغیر انعام کے سوال، عقید توحید پر کس کی زندگی گزرے گی؟ نہیں، موحد مطلب عقید توحید والا. کس کی زندگی عقید توحید پر گزرے گی؟ سیکھے گا. چاکلیٹ نہیں بولا تھا میں. جو سیکھے گا عقیدہ، جو سیکھے گا عقیدہ، علم لے گا عقیدے کا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو علم حاصل کرے گا عقیدے کا، وہ عقیدے کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ کی توفیق سے. اس کو پتہ چل جائے گا بھئی یہ ہے عقیدہ، ایمان ایسا ہے، عقیدہ ایسا ہے. اس عقیدے پر اس کی زندگی گزرے گی، اور انشاءاللہ اس کی عقیدے پر اس کی موت ہوگی، اور وہ توحید لے کر اللہ کے پاس جائے. لہٰذا آپ لوگ بھی بغیر توحید کے مت مرو. مرنا ہے نا؟ بولیے بھائی، ہاتھ اٹھائیے وہ جو کہتے ہیں نہیں مجھے مرنا نہیں ہے. موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر دنیا کے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کو مرنا ہے، لیکن توحید پہ مرنا. کس پہ؟ توحید پہ مرنا. اب عقیدہ توحید سیکھنا. اب علم حاصل کرنے کے لیے ریلز دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، یا یوٹیوب پہ جس کی بولے اس کی تقریریں سننا، تو عقیدے توحید آ جاتا.
یا سونا، علماء سے دور رہنا، کیسے آئے گا عقیدے کا علم؟ سیکھے، العلم بالتعلم، بھائی علم سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے۔ بھائی بچہ ہے، بچہ ہو رہا، پاپا گاڑی دلائیے، گاڑی چلانا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو چلانا سیکھنا پڑے گا نا، سٹیئرنگ پکڑنا، کیسے سٹارٹ کرنا انجن، سٹیئرنگ کیسے پکڑنا، کیسے موڑنا اس کو، کتنا موڑیں گے تو کتنا ٹرن لے گی گاڑی، گیئر کا کیا مسئلہ ہے، بریک کا، کلچ کا کیا مسئلہ ہے، کہاں سٹاپ کرنا ہے، کہاں سپیڈ بڑھانا ہے، کہاں کم کرنا ہے، سب سیکھنا پڑے گا۔ ڈرائیونگ کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی سی چیز جو عورتوں کو بھی آتی ہے ماشاءاللہ، مردوں کو بھی آتی ہے، بچے بھی بہت سارے سیکھتے ہیں، تقریباً بعض بچے سیکھ چکے ہیں۔ ہاں، تو جب ڈرائیونگ بغیر تعلیم کے نہیں آ سکتی ہے، ٹریننگ لینی پڑے گی، تو توحید کیسے آئے گا؟ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اب آپ اپنے آپ سے ایک سوال کر لیجئے، جواب خود کو دے دیجئے، سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا، میں دے رہا ہوں وہ سوال کیسے کرنا اپنے آپ؟ اب تک میں نے عقیدے کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ ایک۔ نمبر دو، عقیدے کی کوئی بھی کتاب میں نے کس کے پاس پڑھی ہے؟ صحیح ہے نا؟ یہ دو سوالات کر لیجئے، جواب اپنے آپ کو دے دیجئے۔ پہلا سوال، میں نے اب تک عقیدے کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ عربی میں کتابیں ماشاءاللہ اردو ترجمے ہوئے ہیں اس کے، انگلش اردو ترجمے عقیدے کے، بہت ساری کتابیں ہیں عقیدے کی، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی بڑی بھی کتابیں ہوتی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، چھوٹی کتاب چھوڑ کے بعض لوگ کیا ہے معلوم ہے، بڑی ہم بڑی بڑی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ایک جنون رہتا ہے بعض اسٹوڈنٹس کو، کیا ہے اب اس کی، ارے کیا آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں عقیدے کی؟ ہم لوگ جو ہے عقیدہ واسطیہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ عقیدے واسطیہ پڑھ رہے ہیں۔ قواعد اربعہ پڑھا، اصول ثلاثہ پڑھے، کشف الشبہات پڑھے، کدھر؟ ارے چھوٹے چھوٹے عقیدے واسطیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس کو بولنا ایک کام کرو، بچہ ہے، ہاں ہے، اسکول جا رہا، نہیں ابھی جانا ہے، اس کو سیدھا 10th میں ایڈمیشن دلاؤ۔ اس کو 6 سال کا بچہ ہے نا آپ کا، 5th، اس کو بولو ہمارے بچے کو 10th میں لے لو، KG UG کچھ نہیں، گریڈ 1 گریڈ 2 کچھ نہیں، سیدھا ڈائریکٹ 10th یا 8th میں۔ اسکول والے لیتے، آپ جا کے ایڈمیشن کرتے، کیا دیکھو وہاں سٹیپ بائی سٹیپ ہونا، ایک کے بعد یہاں بڑی کتاب پڑھنا، کس کے واسطے پڑھ رہے ہیں؟ عقیدہ سمجھو پہلے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شرک اکبر یہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا معلوم ہوا؟ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق کسی اور کو دینا یہ شرک ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرنا، شرک ملانا شرک ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف کی آخری آیت۔ ترجمہ، جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو وہ اپنے عمل کو صالح کرے، اچھا عمل کرے، اور اچھا عمل اخلصہ و اصوبہ۔ اچھا عمل کس کو بولیں گے؟ جو خالص اللہ کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو نہ ملائے۔ اپنے رب کی، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے رب کی عبادت میں ہم کسی کو نہ ملائیں، ملائیں گے تو شرک، نہیں ملائیں گے تو توحید۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو عبادت اللہ کا حق ہے۔ اب عبادت چاہے اعتقاد ہو، قولی عبادت ہو، دیکھیے دل کی عبادت ہو، دل کی بھی عبادت ہوتی نہیں ہوتی، زبان کی عبادت ہو، یا اعضاء جسمانی کے ہاتھ پیر سے کی جانے والی عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی قسم کی عبادت ہو، یہ خالص ایک اللہ کے لیے کرنی ہوگی۔ ان میں سے کسی عبادت کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں گے تو وہ شرک اور کفر کہلایا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے، شرک اکبر کی 4 قسمیں ہیں۔ کیا ہے شرک؟ ابھی جو پڑھے کیا ہے؟ شرک اکبر۔ اس کے انواع بتاتے ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک الدعاء،
شرک دعا. نمبر 2 شرک النیہ والارادہ، شرک النیہ والارادہ. نمبر 3 شرک الطاعہ. نمبر 4 شرک المحبہ. کر رہا ہوں، لکھے بول رہا ہوں. شرک اکبر کی 4 قسمیں. نمبر 1 شرک کیا بولا؟ شرک دعا. نمبر 2 شرک نیہ والارادہ. نمبر 3 شرک الطاعہ. یہ عربی ہے، عربی الفاظ ہے، اردو میں لکھنا تو اردو میں لکھیے آپ. نمبر 4 شرک المحبہ. اردو میں کیسے بولیں گے اس کو؟ نمبر 1 شرک دعا میں ملانا، 1. نمبر 2 نیت اور ارادوں میں ملانا. نمبر 3 اطاعت اور فرما برداری میں ملانا، یا اطاعت میں ملانا، طاعہ یعنی اطاعت. نمبر 4 محبت میں ملانا. مختصر اس کی تشریح لکھ لیا نا 4. چلیے. دعا میں ملانا مطلب دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا، جیسے قبر والے سے مانگ رہے. دعا یعنی مانگنا، دعا یعنی مانگنا. قبر والے سے مانگ رہے، کسی غائب سے مانگ رہے، میت سے مانگ رہے، کوئی بھی بزرگان دین سے مانگ رہے، اولیاء کرام سے مانگ رہے، یہ شرک ہو گیا. دعا ٹھیک ہے. نیت اور ارادے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا یعنی شرک النیہ والارادہ کا مطلب کوئی کام جو ہے دنیا کو خوش کرنے کے لیے کرنا. کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے، عبادت عمل. نیت اور ارادہ. ارادہ کیا ہے کہ لوگ راضی ہو جائے، دنیا چاہیے ہمیں، دنیا کے خاطر وہ عمل کر رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے وہ عمل. ٹھیک ہے. مثالیں وغیرہ سب آئی گئی، تفصیل آ رہی. اور شرک اطاعت اور فرمانبرداری کا میں شرک کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مخلوق کسی چیز کو حلال کر دے تو ہم ان کی فرمانبرداری کریں. آپ بول دیا حلال تو حلال، آپ بولے حرام تو حرام. یہ مثال اس کی، یعنی ان کی فرمانبرداری کر رہے ہیں ہم. حالانکہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے. لیکن اگر مخلوق کسی حلال کو حرام کر دے ہم ان کی بات مان رہے ہیں. مخلوق مطلب کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی مولوی، کوئی مفتی حرام کو حلال. جیسے نہیں بھائی یہاں آپ کھا سکتے سود، بول دیا کوئی مثال، یہاں آپ سود حرام ہے حلال ہے؟ حرام. کوئی بولے کہ نہیں آپ اس ملک میں کھا سکتے، تو آپ ان کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا نا، جبکہ اللہ نے حرام کیا اس کو. مثالیں آ رہی. محبت میں شرک کیا ہے؟ عبادت والی جو محبت، اس میں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملانا. یعنی عبادت والی محبت میں انکساری عاجزی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے. عبادت والی محبت میں تعظیم ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. ہم اللہ سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت میں، یہ محبت عبادت ہے. یہ محبت جو اللہ سے ہم کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ جس میں تعظیم ہے اللہ کی، اس کو بڑا سمجھ کے مجھ سے محبت کرتے. وہ بڑا ہے اس لیے محبت کرتے ہیں، وہ رب ہے جھکتے ہیں. اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے. یہ محبت اگر مخلوق کے لیے کی جا رہی ہے، بابا، ولی، بزرگ، قبر والے، پیر، شرک. کیا ہے یہ؟ شرک. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ بولیے بھائی. یہ 4 قسمیں ہیں. اب ایک سوال ہے، کیا 4 میں سے اچھا 4 قسمیں کون بولیں گے؟
ہاں اچھا 4 نہیں، ایک بولیے. دعا، شرک فی الدعاء، شرک. ہاں نیہ، محبت، محبت بولیے، محبت. شرک الطاعہ. چلیے اب ایک پہلا کیا بولے ہم؟ دعا میں، دعا عبادت ہے، دعا میں شرک. قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو. سورہ غافر کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اس کے بعد بھی کدھر ادھر ادھر کیسا جاتا ہے انسان، سمجھ میں نہیں آتا. ارے بھائی اللہ بول دیا، رب کون ہے ہمارا؟ وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، رب ہی معبود ہے. وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں دوں گا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اتنی کلیئر واضح آیت ہے، ادعونی استجب لکم، چیپٹر کلوز. رب نے کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا. مانگو پھر کس سے؟ اللہ بولا دوسروں سے مانگو، غیر اللہ سے مانگو، میرے پیغمبروں سے مانگو، میرے بزرگوں سے، میرے جو بزرگ بندے ہیں، میرے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں میرے، ان سے مانگو. بولا پھر کیوں مانگ رہے آپ؟ اور کیا اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی ہے؟ کیا اللہ کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ شفا وہ دے گا. آپ کو رزق چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو سکون چاہیے، آپ کو جنت چاہیے، آپ کو امن و امان، پیسفل لائف چاہیے. کیا چاہیے؟ آپ کو مال چاہیے، آپ کو برکت چاہیے. کہاں ہے برکت؟ ہم کو چاہیے برکت دعوت سینٹر میں. یہاں کدھر گیا احمد؟ کدھر ہے؟ اٹینڈنس کمی. آپ کو برکت چاہیے، ہٹ جاؤ، اللہ دے گا. خزانے بھرے ہوئے ہیں. آسمان اور آسمان کی ہر چیز، زمین اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے. جب سے اللہ نے پیدا کیا اللہ دے رہا ہے لوگوں کو، کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانوں میں. اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. اس سے مانگو، دعا کرو اس سے. عجیب ہے مانگنا، بندے کا کام ہے مانگنا، اور اللہ کہہ رہا ہے مانگو. بزرگ تھوڑی بولے مانگو بول کے. بزرگان دین بولے ہم سے مانگو، بولے نہیں. اگر کوئی بزرگ بولا بھی تو اس کو وہاں بولنا پڑے گا کہ کیوں بولا اوپر. اور وہ بولا تو ہم کیسے مانگیں گے اس سے؟ اللہ سے مانگیں گے. اللہ کے ذات، اللہ کے نزدیک کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خزانے ہیں اس کے پاس. بہرحال ادعونی استجب لکم، اور وعدہ بھی کر دیا کیا؟ دوں گا. مانگو دوں گا، مانگو دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل بن کر داخل ہوں گے. بہرحال یہ آیت دلیل ہے. اور ایک آیت سورہ جن کی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. بولیے پکاریں گے کسی اور کو اللہ کے سوا؟ آپ لوگ بولیے انشاءاللہ. بولو بھائی ہم توحید پہ مریں گے. بولو بھائی انشاءاللہ ہم توحید پہ مریں گے، توحید پر جئیں گے، توحید پہ مریں گے. بولو جی توحید سے محبت ہونا. دل بولتا ہے یہ پڑھانا خالی سب چھوڑ کے. توحید، اللہ کی توحید عقیدہ. فضل بھائی توحید پہ مریں گے انشاءاللہ. بچوں کو بھی توحید پہ مارو گے مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بولا وہ سمجھے، آپ لوگ نے سمجھے، آپ لوگوں کا مسئلہ. مطلب توحید پڑھانا، عقیدہ پڑھانا. اگر باپ نے اپنی اولاد کو عقیدہ نہیں پڑھایا تو کچھ نہیں پڑھایا. ماں نے اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم نہیں دی تو کچھ نہیں دی. آسان بھی ہے سمجھنے والا، لوگ ادھر ادھر کرتے. بہرحال چلیے، تو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کہہ رہا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. دعا ہی تو عبادت ہے، مانگنا ہی تو عبادت ہے. لہٰذا ہم اللہ سے مانگیں گے. سوال
جواب آئندہ جمعہ لے کر آئیے. جب مانگنا عبادت ہے جواب کب لانا؟ اب نہیں بولنا، آئندہ جمعہ بولنا. مانگنا عبادت ہے نا، دعا عبادت ہے. اور دعا کس سے کرنا؟ یا اردو میں آئیے، مانگنا کس سے؟ بولیے اللہ سے. اور اگر ہم یہ شرک اکبر کی قسمیں پڑھ رہے ہیں نا، ہم اس میں ایک قسم کیا ہے، اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگیں گے تو شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بڑا شرک ہوگا. اللہ کے سوا کسی اور سے مانگیں گے بڑا شرک ہوگا. جی ہاں، بولو بھائی، سوال آ رہا ہے. جب اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا بڑا شرک ہے تو اگر میں کسی سے گاڑی مانگوں یا کوئی عورت کسی سے جو ہے نمک مانگے، نمک ختم ہو گیا، سلنڈر، اینو گھر پہ نہیں ہے. اینو معلوم؟ وہ اینو نہیں، وہ پیٹ کے درد کی دوا اینو، ہمارے حیدرآباد کا اینو. اینو مطلب وہ بھی عجیب مسئلے ہیں. نہیں، نام نہیں لینا شوہر کا، تکلیف جتنی دینا ہے دے دو، تڑپاؤ تڑپاؤ، ذہن خراب. نہ آفس میں سکون، نہ اسکول میں سکون ہو. اس کو پڑھانے والا ٹیچر اگر ہو تو ہاسپٹل میں سکون نہ ہو اگر وہ ڈاکٹر ہو تو. نام نہیں لیتی، میں کام پورا کرتی. میں نام نہیں لیتی اپنے میاں کا، لیکن مٹھی معلوم؟ مٹھی میں پورا کمپلیٹ کنٹرول. سی سی پڑھی میں سی اے، کر رہی ہوں میں سی سی. بھائی سی اے پڑھے والے ناراض مت ہونا بھائی. پڑھی میں سی اے، کر رہی ہوں میں سی سی. بی بی سی پتہ نہیں کیا کیا پڑھی. سی سی میری ڈیوٹی ہے. کیا مطلب سیٹی؟ سی سی کمپلیٹ کنٹرول، یا سی سی ایچ کمپلیٹ کنٹرول ہسبینڈ. چلیے اب بولتے یہ نہیں بولنا. کیوں نہیں بولنا بھائی؟ میں چاہتا ہوں عورتیں جنت میں جائیں. میں چاہتا ہوں ہماری خواتین اسلام جو ہے جنت میں جائیں. میں چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں. یہ میری بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں میری بہنیں جنت میں جائیں. تو سی سی چھوڑو، جنت ملے گی انشاءاللہ. کیا مطلب؟ کنٹرولنگ نہیں، وہ کرو جو اللہ بول رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء، ختم. وہ بولو جو اللہ. بھائی ایک ہی بات بولتا ہوں، یاد رکھیے، پورے عورتیں پورے آدمی چلے جائیں. ایک ہمارے کیا نام منصور اکیلا بیٹھے تو بھی درجہ تمہیں انشاءاللہ. میں ایک بات بولتا ہوں، ہم وہ بولیں گے وہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہو. آپ ناراض ہو تو میں کیا کروں؟ آپ کیا جنت دیتے؟ آپ میری جنت چھینتے؟ آپ مجھے دوزخ میں ڈال سکتے؟ نہیں ڈال سکتے. آپ ناراض ہوتے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہونا بس. تو میں اور آپ بھی اپنی لائف میں ایسے کام کرنا جس سے اللہ ناراض نہ ہو. ساری دنیا ناراضگی چلے گی، کیا کر لیں گے یہ دنیا والے؟ مجھ سے آفس والے ناراض ہوں گے، نوکری چھین لیں گے میری. رزق کا مالک اللہ ہے، اس سے اچھی نوکری دے گا اللہ، ہے نا. تو انسان کوشش کرے. وہ حدیث ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، من طلب رضا اللہ، اللہ اکبر، من طلب رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس. جو اللہ کی رضا تلاش کرے، اللہ کو راضی کرنے. لوگ ناراض ہو رہے ہیں لیکن اللہ اس میں راضی ہے. لوگ ناراض ہو رہے ہیں لیکن اللہ راضی ہے، تو اللہ راضی ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کی رضا طلب کی. اور لوگوں کو بھی اللہ راضی کر دے گا، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اس کے برعکس، من طلب سخط اللہ سخط اللہ، اگر اس کے برعکس اللہ کو ناراض کوئی کرے، لوگوں کو راضی کرنے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں، لوگوں کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر دے، اللہ ناراض ہو جائے گا، لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا. تو کیا چاہیے ہمیں؟ کس کی رضا چاہیے؟ کس کو خوش کریں ہم؟ بتائیے آپ. میں کس کو خوش کروں؟ آپ کس کو خوش کریں؟ ایک بڑے رب کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اہم مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو انسان جو ہے علم حاصل کرے اور اس علم پر عمل کرے، صحیح عقیدے کے. تو دعا مانگنے کے متعلق میں پوچھ رہا تھا، یہ جو مانگنا ہے، دعا عبادت ہے نا. تو اگر کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن سے کچھ گھریلو چیزیں مانگ رہی ہے، جیسے بھائی گیس ختم ہو گئی، ذرا گیس دے دیجئے، شکر ختم ہو گئی، چائے بنانا تھا، یا جو ہے پتی یہ کیا بولتے ہیں نمک ختم ہو گئی، ذرا نمک دے دیجئے، اینو گھر میں نہیں ہے، وہاں سے نکلے نا. اینو یعنی شوہر کا نام لے سکتے، غلط نہیں ہے، اسلامکلی نام آپ نہیں لینا چاہ رہے مت لیجئے، الگ ہے. فلاں کے ابو بھی بولتے تھے پہلے لوگ،
ابو فلان بولتے ٹھیک ہے، آپ نام لینا چاہ رہے ہیں، ارے فلان عبد الرحمن، زید، بکر، شوہر کا نام ہے زید، سنو ذرا زید، ٹھیک ہے، عزت احترام ہے دل میں. یا اجی بول رہے آپ، ٹھیک ہے، نام نہیں لے رہے، یہ الگ مسئلہ ہے. نام نہیں لینا گناہ، نام لینا گناہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ سب ثقافتیں اپنے اپنے علاقوں کی. لیکن عزت اور احترام، حقوق ادا کرنا وہ ضروری ہے. تو انہوں جو ہے گھر پہ نہیں ہے، یا زید کے ابا گھر پہ نہیں ہے، یا ابو زید گھر پہ نہیں ہے، تو آپ ذرا مجھے جو ہے نمک دے دیجئے رات میں انشاءاللہ، یا کل ہم نمک تو مانگ رہی ہے نمک. کیا شرک ہے یہ؟ سوال آئندہ جمعہ جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی سے گاڑی مانگ رہے، پیسے ادھار مانگ رہے، یا ایک ذرا بیٹری ختم ہو گئی، ذرا ایک موبائل دیجئے، ایک کال کرنا ہے، کسی سے مدد مانگ، کوئی چیز مانگ رہے، یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے. یہ لوگ سب اللہ تو اوپر ہے، یہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں لوگ آج یہ چیزیں. تو کیا یہ بھی شرک اکبر ہے یا نہیں ہے؟ آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ اس کا جواب مجھے دیجیے. ٹھیک ہے، جواب مطلب ہے نہیں ہے میں جواب نہیں ہے تو کیوں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، یہ جواب چاہیے سر. کمپلیٹ آنسر کیا ہے؟ ابھی جواب دے دیتے ہیں. میں بول رہا ہوں آئندہ جمعہ، آپ بول رہے ہیں ابھی دیتے ہیں. اب اس کو کیا بولوں میں بول رہا ہوں آئندہ جمعہ، وہ بھی 3 مرتبہ بولا نہیں. ہاں بھائی ابو عبداللہ ذمہ دار، سلام رحمۃ اللہ، حیاک اللہ عمنا. میں 3 بار بولا کہ آئندہ جمعہ جواب دینا، آپ ابھی دیتے بول رہے ہیں. اب کیا کرنا؟ آئندہ جمعہ دے تم بولیے. آپ عمرہ فقہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عمرہ، کتاب العمرہ، تعریف العمرہ، حکم العمرہ، شروط العمرہ، ارکان العمرہ، واجبات العمرہ، یہ باقی ہے پڑھنا. عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ عمرے کا ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟ عمرے کی شرطیں کیا ہیں؟ عمرے کے ارکان کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. عمرہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ یاد رکھیے، عمرہ عربی زبان میں زیارت کو بولتے ہیں. زیارت معلوم؟ عربی میں زیارت کس کو بولتے ہیں؟ عربی کی زیارت، اردو کی نہیں. اچھا مسئلے عجیب ہے نا، اردو کی زیارت الگ ہے، عربی کی زیارت الگ ہے. اعجاز بھائی، عربی میں زیارت کا مطلب وزٹ، دیکھنے جانا، ملاقات، یا اردو میں ملاقات کو جانا، دیکھنے جانا. تو عمرہ کا مطلب عربی میں ملاقات، دیکھنا، وزٹ کرنا، وزٹ، زیارہ جس کو بولتے ہیں. اب عربی کا زیارہ اگر استعمال کروں گا اردو میں تو میں بولوں گا اعجاز بھائی میں کل آپ کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں. یہ زیارہ ورڈ یوز کر رہا ہوں میں، لیکن اردو میں عربی میں اس کا معنی یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ میں کیا ابھی بتا رہا ہوں. میں اعجاز بھائی آپ کی زیارت کے لیے کل آ رہا ہوں. تو کیا مطلب اس کا؟ میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کل آ رہا ہوں. I want to visit you tomorrow. یہ معنی ہے اس کا. وہ زیارہ نہیں. آپ بولیں گے اعجاز بھائی کیا شیخ ابھی ہوں میں، ابھی چلے گئے، کل آتے بول رہے، مطلب چلے آ رہا ہوں کیا کل میں؟ وہ ہمارے پاس زیارہ ورد استعمال کرتے کس کے لیے؟ مرے ہوئے مردوں کی زیارت بولتے نہیں. زندوں کی زیارت کیسے ہوتی؟ وہ بہرحال عربک ورڈز. زیارہ عربی مطلب وزٹ کرنا، ملاقات کرنا. تو عمرہ مطلب وزٹ. ٹھیک ہے. شریعت اسلامیہ میں عمرہ کا کیا معنی ہے؟ التعبد للہ بالطواف بالبیت وبالصفا والمروۃ والحلق او التقصیر. کہتے ہیں علماء یا صاحب کتاب کہ شریعت اسلامیہ میں عمرے کا مطلب کیا ہے؟ بیت اللہ کا، اللہ کی عبادت کرنا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، اور بالوں کو نکال کر. اس کو بولتے ہیں عمرہ. معلوم ہے جو آپ کو پریکٹیکل کرتے ہیں آپ لوگ، یہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں ہم، پریکٹیکل تو سب کو معلوم ہے. یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، طواف کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، اور بالوں کو نکالتے ہوئے. یہ 3 کام ہوتے ہیں نا اس میں، طواف، سعی، حلق. طواف، سعی اور حلق. عمرے میں مین کام کیا ہوتا ہے؟ طواف، سعی اور حلق. چلیے سمجھ میں آ رہا؟ عمرہ
ٹائپ آف عمرہ کیا ہے، کیا مطلب عمرہ کرنا کیا واجب ہے، سنت ہے یا فرض کفایہ ہے، ایک کر لیے تو باقی لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے بارے میں کہتے ہیں واجبۃ فی العمر مرہ، زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ واجب ہے، وہی جیسے حج کا ہے، ہم پڑھے تھے اس سے پہلے حج کے در، زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ ومتى، کب واجب ہے؟ فوری، مطلب جب آپ شرطیں پوری ہو گئی، شرطیں آ رہی ہیں نیچے 6 شرطیں یا 5 یا 6 شرطیں آپ کے پاس ہو گئی، ایلیجیبل ہو گئے، آپ سے عمرہ واجب ہو گیا تو فوری جا کے کرنا، ڈیلے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ چلیے، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرے کے بارے، عمرہ واجب ہے کی دلیل، یا عمرہ واجب ہے اس کی دلیل حدیث عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جب انہوں نے کہا تھا حل علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر جہاد ہے، مطلب جہاد فرض ہے عورتوں پہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، عورتوں پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں قتال نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، اور کیا ہے وہ؟ حج اور عمرہ، حج اور عمرہ، اس کا مطلب عمرہ واجب ہے۔ عمرے کی شرطیں، کب عمرہ واجب ہوتا ہے، یا عمرہ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، استطاعت ہو، 5 شرطیں، اور عورت کے لیے محرم ہو۔ 5 شرطیں تو بیسک ہیں، سب کے لیے ہیں، ہر انسان، مسلمان ہو، یعنی کافر پہ عمرہ نہیں ہے واجب، کیوں؟ اس سے مطلوب توحید ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو مطلب مجنون اور پاگل نہ ہو، بالغ ہو مطلب چھوٹے بچوں پر عمرہ واجب نہیں ہے، لیکن کیا چھوٹے بچے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جیسے عبدالرحیم ہے، عمرہ مسکراتے سائڈ سے دیکھیں ماشاء اللہ، عبدالرحیم عمرہ کیے، نانا کے ساتھ کیے، کریں گے انشاءاللہ نانا کے ساتھ۔ اب بچے پہ عمرہ واجب نہیں ہے، لیکن کیا عمرہ کر سکتے ہیں نابالغ بچے، چھوٹے بچے؟ جی ہاں، ماں باپ کرائیں گے، اجر ملے گا ماں باپ کو انشاءاللہ۔ چلیے، مسلمان ہو مطلب کافر نہ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، اور بالغ ہو مطلب بچہ نہ ہو، نابالغ نہ ہو، آزاد ہو مطلب غلام اور لونڈی نہ ہو، استطاعت ہو، یعنی کیا مطلب استطاعت؟ مالی اور بدنی، مال، کیونکہ عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ بولیے، عمرہ کون سے شہر میں دنیا کے عمرہ ہوتا ہے؟ اچھا ہے نا سوال، دنیا کے ایک ہی شہر میں عمرہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے مکہ۔ کیا ہے؟ مکہ۔ مکہ کہاں ہے؟ سعودیہ میں ہے، جدہ کے پڑوس میں ہے، لیکن جدہ والے کتنی مرتبہ عمرے کو جاتے ہیں وہ جدہ والوں کو معلوم، اب بھی جدہ والے لوگ ہیں سب، ٹھیک ہے؟ استطاعت ہو، مال، جانا، عمرہ کرنا، آنا، سفر کا خرچ، بدنی طور پر بھی کہ آپ کے جسم کے اندر استطاعت ہو کہ آپ جا کے اس عبادت کو انجام دیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، کہتے ہیں محرم ہو، شوہر یا جن سے نکاح حرام ہے، شوہر کے علاوہ جن سے نکاح حرام، جیسے والد ہیں، بھائی ہیں، داماد ہے، داماد بھی محرم ہوتا ہے، اس کی اپنی، ٹھیک ہے؟ عمرے کے ارکان کیا ہیں؟ عمرے کے 3 ارکان ہیں، ایک بھی نہیں، ارکان مطلب سمجھتے ہیں، میں نے بتایا تھا بہت پہلے، ہر عبادت کے ارکان ہوتے ہیں، واجبات ہوتی ہیں، سنتیں ہوتی ہیں۔ ارکان مطلب پلرز، ایسی چیز کہ وہ نہیں تو عبادت بھی نہیں۔ اب جیسے ہم بول رہے عمرے کے ارکان، تو اس کا مطلب عمرہ ایک عبادت ہے، اب اس کے 3 ارکان ہیں، وہ 3 میں سے ایک بھی نہیں تو عمرہ نہیں، یہ ارکان۔ نماز کے ارکان ہیں، فلاں 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 ارکان ہیں، وہ نہیں تو نماز نہیں۔ حج کے ارکان ہیں، وہ نہیں تو حج نہیں، اس کو بولتے ارکان۔ واجبات، سیکنڈ تھنگ، واجبات مطلب نیسیسری، ضروری چیزیں، وہ بھی کرنا ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو کفارہ یا دم یا کیا کہتے ہیں اس کو، سجدہ سہو وغیرہ نمازوں۔ یہ سنتیں بھی ہوتی ہیں عبادت کی، اچھا اس سے پہلے شرطیں بھی ہوتی ہیں، ابھی شرطیں تو پڑھے نا، دیکھیے شرطیں، ارکان، واجبات، سنتیں، عبادت کی، ہر عبادت کی ہوتی ہیں، ہر عبادت میں شرطیں ہوتی ہیں، ارکان ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، سنتیں۔ ابھی شرطیں پڑھے نا ہم عمرے کی، ابھی عمرے کو لے لیں گے، عمرہ چل رہا ہے نا ہمارا، عمرے کی شرطیں پڑھے، کیا ہیں عمرے کی شرطوں میں سے؟ جیسے ایک بولیے، مسلمان، اس کا شرط کس کو بولیں گے؟ عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو، شرط کو؟ نہیں نہیں
کچھ اور بولا. کتنی جلدی جواب دیا, ہاتھ تو اٹھائے نہیں جب سوال کیا تھا چاکلیٹ کے ساتھ. واہ, جب ہاتھ اٹھائی. عربی میں شرط کا ڈیفینیشن جو بتائے گا پورا ڈبہ, اور یہ میرا فون گفٹ. ہاں بولو. نہیں معلوم ہے, سنیے وہ فقہی مسئلہ ہے, معلوم ہے مجھے, میں فون دے رہا ہوں بھائی, فون ابھی لے لیجیے, جواب دیجیے ہاتھ اٹھا کے. عربی میں, عربی زبان میں شرط جو ہے, اصول فقہ میں شرط کس کو بولتے ہیں؟ الحمدللہ بچ گیا فون. نہیں, کوئی مدرسے میں پڑھے ہیں تو وہی جواب دیں گے, مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے آپ لوگ نہیں جواب دیتے, اس لیے بولنے دیجیے. ہاتھ جب اٹھاؤ بولے, جب اٹھانا وہ لینا چاکلیٹ. شرط کہتے ہیں عربی زبان میں, اور مجھے معلوم ہے جب میں بولوں گا تو آپ بولیں گے نہیں یہ کہاں پڑے بھائی, یہ تو بہت ڈیپلی وہ نہ لے. ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم, اس کو بولتے شرط. شرط مطلب جس کے ہونے سے وہ چیز ہوتی ہے, جس کے نہیں ہونے سے وہ چیز نہیں ہوتی, اس کو بولتے شرط. کوئی بھی چیز میں شرط, ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم, یہ معلوم تھا. اب شرط مطلب شرط کا ڈیفینیشن ہو رہا ہے. فقہ میں کس کو بولتے شرط؟ ما یلزم من وجودہ الوجود, وہ چیز جس کے پائے جانے سے وہ چیز پائی جاتی ہے. جو ہو تو وہ چیز ہوگی, وہ نہ ہو تو وہ چیز نہیں ہوگی. جیسے اب مثال سے سمجھیں گے ہم. عمرے کی شرط کیا ہے؟ ایک بولو, ابھی بولے نا آپ, مسلمان ہونا. اگر مسلمان ہے تو عمرہ ہے, مسلمان نہیں ہے تو عمرہ نہیں ہے. ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم. کسی بھی چیز میں یہ اس کے ہونے سے وہ چیز ہوگی, اس کے پائے جانے سے, اس کے وجود سے اس کا وجود ہوگا, اس کے عدم سے اس کا عدم ہوگا. اس کو بولتے شرط. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے, تو شرطیں ہوتی ہیں عبادت کی, ارکان ہوتے ہیں. جیسے عبادت کے ابھی عمرے کے 3 ارکان ہیں, احرام, طواف, سعی. عمرے کے کتنے ارکان ہیں؟ احرام, طواف اور سعی. واجبات بھی ہوتے ہیں. عمرے کے 2 واجبات ہیں, میقات سے احرام, بال نکالنا. سنتیں بھی ہوتی ہیں, جیسے 2 رکعت مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا. ٹھیک ہے, ابو بلال صاحب سمجھ میں آیا؟ ارکان کیا ہیں عبادت کے, عمرے کے 3, احرام, طواف, سعی. احرام کس کو کہتے ہیں؟ حج میں پڑھایا تھا میں, کتاب الحج میں. کس کو بولتے ہیں؟ نیت الدخول فی النسک. احرام کا مطلب عبادت کی نیت کرنا. عمرے کا احرام باندھنا مطلب عمرے کی نیت کرنا. اور نیت کہاں ہوتی؟ کان یا ہاتھ؟ کان یا ہاتھ؟ نہیں میں خیر بول دیا, تھوڑا سوال ذرا میں جلدی میں بول دیا. میں پہلے پوچھا تھا, اگر وہ ایسا پوچھنا تھا کہ نیت, چلیے ابھی پوچھتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی آواز شاید پورے لوگ نہیں سنے شاید. نیت زبان میں ہوتی ہے یا ہاتھوں پر ہوتی ہے؟ ایسے لبیک بول کے ہاتھ اٹھا کے, زبان یا ہاتھ؟ ہاں انصاری صاحب, نیت زبان یا ہاتھ؟ نیت زبان سے ہوگی یا ہاتھ سے ہوگی؟ ایسے بولنا تھا پہلے. خیر چلیے, دل سے ہوتی ہے. اچھا 2 بولے تو کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں میں سے ایک ہے سمجھتے ہیں, وہ تیر. زبان سے نیت کسی عبادت میں نہیں ہوتی ہے, معلوم ہے آپ کو. پھر اللہم لبیک عمرۃ پڑھتے نا, اس کا جواب کیا ہے؟ جی دعا ہے. زبان سے لبیک پڑھنا نیت نہیں ہے یہ. دیکھیے نیت عربی زبان, نیت کا مطلب دل کا ارادہ, قصد القلب, ارادت القلب کو بولتے نیت. کسی بھی حدیث سے کسی بھی عبادت کی زبان سے نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں. جیسے نماز پڑھتے وقت لوگ بولتے نویت ان اصوم للہ عز وجل. پچھلے 2-3 ہفتے پہلے ایک صاحب میرے بازو پڑے, میں سمجھا یہ نہیں پڑھتے شاید, لوگ چھوڑ دیے ہوں گے, سمجھا میں. بازو جو ہے وہ میرا کعبہ شریف کے جو ہے میں 4 رکعت امام کے پیچھے بول کے سنا, یہاں جدہ میں رہ کے بھی پڑھ رہا. اس کا مطلب ہے مسئلے. وہ مدینہ میں ایک نالائق بولا تھا, میں سرکار سے رزق مانگتا ہوں, ہر دن جا کے رزق مانگتا ہوں, دعا کرتا ہوں ان کے پاس جا کے, دعا کرتا ہوں کہ میری ہوٹل چلا دیجیے. کیوں؟ یہ کیا, یہ کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا، تقسیم محمد کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. بولا کتنے سال سے ہے وہ؟ 25 سال سے مدینہ میں ہوں. بولا اس کا مطلب رہتا ہے مسئلے رہتے ہیں. علم نہیں حاصل کرے تو انسان کہیں بھی رہے تو جاہل کا جاہل ہی رہے گا. وہ یعنی یہ جہالت رہے گی علم نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ مدینہ میں زندگی گزاری یا مکہ میں جدہ میں زندگی گزاری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلیے. احرام کا مطلب دل میں عبادت کی نیت کرنا. ایک طواف کا مطلب معلوم، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر. سعی کا مطلب آپ کو معلوم ہے، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر. یہ عبادت کے ارکان ہیں، یہ عمرے کے ارکان ہیں. اگر کسی نے نیت نہیں کی، طواف چھوڑ دیا، نیت نہیں کی، طواف نہیں کیا یا صحیح نہیں کی، عمرہ ہوگا اس کا ویلڈ انویلڈ. رکن چھوڑ دیا، وہ عبادت ہوگی نہیں، اس کو دوبارہ وہ عبادت کرنی ہوگی. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے. واجبات کیا ہیں عمرے کے؟ 2. میقات سے احرام باندھنا اور بال نکالنا، مرد ہو یا عورت. میقات سے، ابھی بولے ہم احرام اور میقات سے احرام دونوں میں دیکھیے، حج میں بھی ہے یہ، عمرے میں بھی ایسی ہے. حج میں بھی احرام مطلب نیت کرنا رکن ہے حج کا، عمرے کا بھی رکن ہے. اور میقات سے احرام باندھنا حج کے بھی واجبات میں سے آتا ہے، عمرے کے بھی واجبات. اور میقات معلوم ہے، میقات سے احرام باندھنا مطلب میقات سے نیت کرنا. اب یہاں گڑبڑ کیسے ہوتی دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسٹرن پروویژن سے آتے، یہ ہمارے دمام، ریاض، الخبر سے آتے، اور جدہ میں تو مفتیاں بہت ہیں، معلوم آپ کو. اوہ عزیز، یہاں میں آپ کو 200-300 مفتیاں مل جاتے، 200-300 تو میں کم بول رہا ہوں اور مل جاتے. انڈیا میں تو گلی گلی مفتی ہے. بمبئی کی ہر گلی میں، حیدرآباد کی ہر گلی میں، ایسے ایک گلی میں اگر 50 گھر ہے تو وہ 50 کے میں رہنے والے 100 لوگ اگر ہیں، پورے 100 مفتیاں ہیں. پھٹ 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 ایسا چھاپتے رہتے نوٹا، فتوے دیتے رہتے، اللہ کی طرف سے سائن کر کے دیتے رہتے. کتاب الموقعین اور رب العالمین، امام ابن قیم رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. فتوے کا مطلب رب العالمین کی طرف سے سائن کر کے دینا. ابن قیم رحمۃ اللہ، حافظ ابن قیم تو فتوے دیتے رہتے ہیں. اچھا کہاں سے آیا؟ ریاض سے آئے نا، ٹھیک ہے. یہاں 2-3 دن رہ جائیے، یہاں سے احرام باندھ کے جائیے. آپ ریاض سے عمرے کی نیت سے آتا ہو، یہاں سے باندھ سکتے ہیں احرام، فتویٰ دے دیتا. اب اس سے پوچھو اسلام کے ارکان کیا ہیں، نہیں معلوم. ایمان کے ارکان کیا ہے، نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ کا اردو صحیح ترجمہ بولو، نہیں معلوم. انہیں فتویٰ دے رہا. فتوے کا فانی ہے اس کے پاس، فتوے کا وہ فانی ہے اس کے پیٹ میں، اور یہ فتویٰ دے رہا ہے. اللہ سے ڈرو، فتویٰ دو گے تو کل قیامت ہے. صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. 2 صحابی کھڑے رہتے، 2 صحابی. ایک آدمی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے ایک صحابی سے. 2 صحابہ کھڑے رہتے، ایک آدمی آتا ہے ایک صحابی سے مسئلہ پوچھتا. تھوڑی دیر خاموش بیٹھتے کہ ساتھی جواب دے دیے تو اچھا ہے. وہ اللہ کا ڈر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس ہے. عبداللہ بن عمر کون؟ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، مشہور صحابی، حدیث روایت کرنے والے. خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی ان کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے شاگرد. ایک آدمی آیا، سائل آیا، اس نے سوال کیا. کیا کیا؟ سوال کیا. کوئی سوال کیا تو وہ سر جھکا کے سوچ رہے تھے، جواب نہیں دیے فوراً. تو ان کے ایک شاگرد نے یہ کہا کہ یہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے. وہ سمجھے کہ ابھی جواب نہیں دیے انہیں. ان کے شاگرد بولے کہ آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، جواب دیجئے شیخ صاحب. ابن عمر کو بولے جواب دیجئے. انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، ہم کو یاد کرنے دو جواب، حدیث یاد کرنے دو. اگر حدیث یاد ہے، جواب معلوم ہے تو ہم دیں گے، ورنہ کہیں گے اللہ اعلم. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے جواب پر سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ ہمارے جواب پر سوال ہوگا قیامت کے دن. کس بیس پر تم نے یہ جواب دیا؟ لہٰذا میں اور آپ اللہ سے ڈریں جواب دیتے وقت. مسئلہ نہیں معلوم ہے، کہ مسئلہ معلوم ہو تو علماء سے پوچھو نا. ہاں پوچھ لیے بات، مجھے یہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤں الٹے ہاتھ سے کھاؤں پوچھ رہے کوئی. سیدھے ہاتھ، بھائی حدیث میں میں نے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے.
میں یہ ہاتھ سے پانی پیوں یہ ہاتھ سے پانی پیوں. کوئی پوچھ رہا ہے کھانا کھانا ہے, کھاتے وقت پانی پینا ہے, آپ سے پوچھا ارے بھائی صاحب یا بہن جی میں سیدھے ہاتھ سے پانی پیوں یا الٹے ہاتھ سے, کیا بولتے ہیں آپ؟ سب کو معلوم ہے سیدھے ہاتھ سے. یہ ٹھیک ہے آپ بتا دیے, لیکن عمرہ, احرام, وراثت, طلاق ہوئی نہیں ہوئی, خلا ہوتی نہیں ہوتی, وہ عدت, وہ مسئلے, وہ تجارت کے حلال و حرام کے مسئلے, آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ علماء موجود نہیں ہیں. آپ میں سے کس کو نہیں معلوم پین کلرز کون سی ہے جی مشہور, پیناڈول کس کو نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے نا, پیناڈول سب کو معلوم ہے نا. اور بھی دوائیاں معلوم ہوں گے آپ کو, تو پیشنٹس کو بھیجوں آپ کے پاس میں, آپ کو دوائیاں معلوم ہیں. ایک بات یاد رکھیے, معلومات الگ چیز ہے, علم الگ چیز ہے, دونوں میں فرق ہے. معلوم ہونا اٹس ڈفرنٹ, علم ہونا ایک ڈفرنٹ. دین کے معلومات ہیں, اللہ, رسول, مکہ مدینہ, حج عمرہ, دین کے معلومات الگ ہیں, دین کا علم الگ چیز ہے. آپ کو میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے, یو آر ناٹ ڈاکٹر, آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. پیٹ میں درد ہو رہا, آپ اس کو بولیں گے پیناڈول کھاؤ, انہیں کھاتا, اس کے بعد آپ کو بھی کھاتا, پھر بعد میں لے جائے. اس کے پیٹ کے درد کا کیا ریزن ہے, تشخیص اس کی کیا ہے, آپ کو پتا, وہ ڈاکٹر کرے گا, تو اس کا کام اس کو کرنے دیجیے. اس کو فوراً بولنا پیٹ میں درد ہو رہا, بھائی پیٹ میں درد مختلف ریزنس کے تحت ہوتا ہے, آپ جا کے ڈاکٹر کو بتا لیجیے. آپ نہیں بولتے ایسا, مخلص لوگ ایسا بولتے ہیں, آپ جائیے ڈاکٹر کو بتائیے. آپ اس کو بول رہے یہ کھا وہ کھاؤ, یہ کھا, یہ کر وہ کر, بول چلیے. جب یہ نہیں کر سکتے تو دین میں کیوں بول رہے پھر؟ میقات سے احرام باندھنا, جدہ میقات نہیں ہے. لوگ فتوے دیتے ہیں آپ آئے یہاں سے جدہ احرام باندھ دیجیے. ارے وہاں سے نیت لے کے آ رہا ہے, یہاں سے کیسے احرام باندھے گا؟ وہ عمرے کی نیت اس کی وہیں ہے, کہاں؟ ریاض سے. وہ ریاض سے آ رہا ہے اس پلان سے کہ مجھے عمرہ کرنا ہے, میقات کراس کر کے آ گیا ہے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں واجبات میں سے یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا. وہ آ گیا جدہ, میقات کراس کر کے لینڈ ہو گئے یہاں پر اس کی فلائٹ, یا بیکار آیا تو وہ طائف وغیرہ جو بھی میقات ہے سب کراس کر کے آ گیا یہاں پر. کیسے آپ بول رہے کہ یہاں سے؟ علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں ایسے؟ واجب الرجوع الی اقرب میقات, اس کو میقات جانا واجب ہے, وہاں جا کر جو ہے احرام باندھے گا. بال نکالنا یہ بھی عمرے کے واجبات میں سے. بال نکالنے کی تفصیل ہے, یا تو حلق یا تو کتروانہ بال, مطلب پورے بال نکلوا دینا یا کٹنگ کرنا. اور عورتوں کا معلوم ہے ایک پور بال نکالنا. ٹھیک ہے, چلیے حدیث پڑھیں گے, اس کے بعد ایک 3 منٹ کا بریک لے کر, جیسے کہ ہم ہمیشہ بریک دیتے ہیں. 3 منٹ انشاءاللہ. 35 ہو رہے ہیں, 6, 7, 8, 38 کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. باہر مت بھیجیے, گرمی ہے باہر. کیسے فضل بھائی, ٹھیک ٹھاک؟ ہاں 29 13 کو رخصتی ہے, 19 کو ولیمہ ہے. السلام کون سی؟ ہاں ابھی آ رہا ہے, یاد کرے. جی میں نہیں, آج تفسیر نہیں, حدیث ہے. آج آئندہ جمعہ, آج نہیں, آج یہ ہے سبجیکٹ. ٹھیک ہے بیٹے, چل رہا ہے. دعا نہیں, بیٹا ہے, ایک بیٹا, چھوٹی بیٹی. سلام بیٹا, خیریت؟ یہاں پہ
اچھا یہ بھی شیخ عمر جو ہے سو ارینج کر رہے ہیں ٹریننگ وغیرہ پوسٹ کا ایگزام کی پریپریشن. بہت اچھا ہے. ایک سال یہاں پڑھ کے پھر وہاں ٹرائی کریں گے. ہاں ہاں یہ بھی صحیح ہے, تھوڑا بیس ہو جاتا ہے یہاں پہ. اچھا اللہ کہاں ہے؟ جاؤ. السلام. الحمد للہ. اچھا وہ آپ سے پوچھنا ہے کہ اب جیسے نکاح ملو بعد میں. اب جیسے نکاح ہوتا ہے, نکاح میں نکاح کی جو دعا ہوتی ہے اگر وہ نہیں کریں اور نیت کرنے والے نیت سے کہ شادی کریں تو کیا وہ ہو جائے؟ نہیں سمجھا میں کیسے. آپ بولے نا کہ نیت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے, زبان سے نہیں ہوتی. تو اب اگر ہم نکاح کے وقت جو دعا ہوتی ہے نا, نکاح کے وقت قبول ہے, کیا دعا ہوتی ہے؟ شاید وہ جو نکاح پہ جو پڑھتے آتے نہیں مولوی صاحب کو آتے ہیں دعا پڑھتے وہ ہیں. 3 آیتیں پڑھتے ہیں. وہ مجھے یاد نہیں آیا. وہ سنت ہے, واجب, وہ ضروری نہیں ہے. نہیں شوہر میاں بھی کون دلہا پڑھتا ہے بول رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ جو ہے نا اکثر نہیں دعا وہ ثابت نہیں ہے. 3 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جو خطبہ نکاح, جب نکاح کا خطبہ دیتے ہیں قاضی صاحب مولوی صاحب, وہ پڑھتے ہیں 3 آیتیں. وہ سنت ہے خطبہ نکاح. اگر وہ بھول گئے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اصل ہے ایجاب و قبول, لڑکی راضی ہو, لڑکا راضی ہو. اچھا اگر ایجاب و قبول بھول گئے کرنا, لیکن ظاہر بات ہے لڑکا اور لڑکی کی نیت ہے, پھر کیا ہے کہ ماں کی نیت کیا ہے, اور لیکن ایجاب و قبول زبان سے کہلوانا پڑے. اور کسی کو بات کرنا نہ آئے تو, کسی کو بات کرنا نہ آئے تو, بات کرنا ہوتا ہے مکہ ہو کوئی, بات کرنا نہیں آ رہا ہے کسی کو, نہیں, اگر وہ بات کرنا جانتا ہے یعنی نارمل ہے ٹھیک ہے, اگر جو ہے وہ یعنی کہ اگر قبول ہے بولے گا وہ. اگر وہ بولا ہی نہیں, اگر وہ نکاح کے وقت نہیں بولے اور نہ بلوایا گیا, بھول گئے سب فرض کریں تو وہ راضی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں گے نکاح سے. دل سے, لیکن راضی تو ہو گیا. ٹھیک ہے, ہو جائے گا. قبول ہے, شرط نہیں ہے بولنا. وہ راضی ہے, میں آپ راضی ہو بتو, ایسے کر رہا ہے سمجھے, سر ہلایا تب. یہ ہمارے ساتھ ہوا, سلام. میرے نکاح میں ایسا ہو گیا. کیا ہوا, آپ نہیں بولے؟ ہاں نام بولے لڑکے والے, تو وہ بعد میں پھر جو ہے نا چلے سوال کیا. بریک ختم, آئیے بھائی. وہی تو بول رہا ہوں میں بھی, کل ہاں میرے ہمارا گھر, ہاں انشاءاللہ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الامین, اما بعد. کیا بیٹھو 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 بیٹھو. عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. متفق عليه. وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق دی, اور اس سے دعا ہے کہ اسی طرح وہ ہم سب کو جنت میں بھی جمع کر دے, آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے حدیثوں میں دین کی باتوں کو تفصیل سے بیان فرمایا. حمد و صلاۃ کے بعد عقیدہ اور توحید فقہ پڑھنے کے بعد حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. 15ویں حدیث ہمارے درمیان ہے آج. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ روایت ہے صحیحین کی.
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کے بارے میں. کیا پوچھا؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب نہیں دیا، سوال کیا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آدمی نے، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا وماذا اعددت لها، تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کی تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ کوئی خاص تو نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. انس راوی اس حدیث کے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سن کر کہ تم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے تم کو محبت ہے، ہم کو بہت زیادہ خوشی. یہ سن کر، اس حدیث کو سن کر ہم بے حد خوش ہو گئے، بے حد خوش ہوئے. انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری یہ محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا، حالانکہ میں ان کے جیسے اعمال نہیں کرتا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سائل نے، جس نے پوچھا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تیاری کی؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تیاری میری یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، بس اس کے علاوہ اور نہیں، مطلب کچھ اور. تو دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے زیادہ روزے، زیادہ نمازیں، زیادہ صدقات کی تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. یہ حدیث ہے پوری. اس حدیث کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش ہے. اس میں انس ہے حدیث کے راوی. کون ہے یہ انس؟ ان کا پورا نام ہے انس بن مالک بن نضر الانصاری رضی اللہ عنہ. انس بن مالک بن نضر الانصاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. ان کا لقب خادم رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. مشہور ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی؟ خدمت کی. نبی علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو یہ دمشق چلے گئے. دمشق مال ڈومیسکس، سیریا. پھر وہاں سے وہ بصرہ گئے، عراق کا شہر بصرہ، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی. اور بصرہ علاقے کے سب سے آخری صحابی ہیں انس. بصرہ میں اور بھی صحابہ گئے تھے عراق میں، یہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا بصرہ میں. کب؟ سن 93 ہجری، 93 ہجری. کیا مطلب 93 ہجری؟ کیا مطلب 93 ہجری؟ ہجرت کے 93 ایئرز بعد ہجری. اب کیا چل رہی ہجری؟ 1448. نیا سال شروع ہو گیا ہے، معلوم ہے، 4 دن پہلے. آج 4 محرم ہے. کل جمعرات کے درس میں ہم نے بتایا تھا اس کے متعلق، مغرب کے بعد کے درس میں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے اس کو طے کیا تھا، اس کو تعین کیا تھا کہ ہجرت سے اسلامی تاریخ شروع ہوگی. مہینے پہلے سے تھے. مہینے تو قرآن زمانے جاہلیت سے بہت پہلے سے، اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان زمین بنا تب سے مہینے ہیں. مہینوں کی گنتی 12، محرم، سفر وغیرہ. لیکن تاریخ ہجری، اسلامک تاریخ کیسے سٹارٹ ہو، وہ جو ہے 1448 سے. یہ ہجرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ، یعنی کفر کے علاقے کو چھوڑ کر اسلام کے علاقے کی طرف، اسلام کو آباد کرنا یا اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جو آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اس سے اسلامی تاریخ بنا دی گئی جو چل رہی ہے ابھی تک. اور وہ 1448 ہجری کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تھی نا مکہ سے مدینہ، وہ آج سے 1440 ایئرز بیفور ہوئی تھی، 1448 ہجری پہلے. ٹھیک ہے.
تو یہ 93 ہجری کا مطلب ہجرت جب ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے 93 ایئرس کے بعد ان کی وفات ہوئی. ورڈز جو حدیث کے آئے ہیں ساعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. گھڑی کو بھی بولتے ساعہ، معلوم ہے نا؟ ساعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الساعہ. تو انہوں نے پوچھا متی الساعہ، قرآن میں بھی لفظ آیا ہے یسألونک عن الساعہ. قیامت کے کئی نام ہیں، الحاقہ، الساعہ، یوم القیامہ، یوم الدین، بہت سارے نام ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا دن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اس دن بچائے، جہاں اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. یا متی الساعہ انہوں نے جو سوال کیا اس کا مطلب قیامت کب برپا ہوگی، وقت انہوں نے پوچھا. اصل قیامت کا وقت انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، وقت کب، کس دن، کس وقت قیامت برپا ہوگی، یہ سوال کا مقصد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے سوال کیا ماذا اعددت لہا، کیونکہ یہ اصل امپورٹنٹ ہے. آنے والی چیز تو آ رہی ہے، آپ کی پریپریشن کیا ہے. مسئلہ یہی ہے نا بھائی، قیامت کل آئے گی، پرسوں آئے گی، ترسوں آئے گی، 1 سال بعد آئے گی، 10 سال بعد آئے گی، آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی. سوال یہ معلوم یہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ کس وقت آئے گی، معلوم یہ کرنا ہے کہ آئے گی تو ہم کیا کیسے رہیں گے اس میں. صحیح ہے نا بھائی؟ یہی صحیح ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا نا. امتحانات کب آ رہے ہیں؟ آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، کیا پریپریشن ہے آپ کی امتحانات کی؟ بچے کتنی تیاری کر لیے؟ چلیے، یہ مطلب تھا ان کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جواب کیا دیا ماذا اعددت لہا، کیا تیاری، کیا مطلب تیاری؟ یہاں نیک عمل. یعنی آپ جو سوال پوچھ رہے ہو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے نیک اعمال کتنے ہیں. کیونکہ تیاری، پریپریشن کیا، قیامت کے دن کیا چیز فائدہ دے گی انسان کو؟ بولیے بھائی. دولت. پریپریشن کیا مطلب؟ تیاری، پیسوں کی تیاری، پیسے جمع کرنا. نیک عمل، اعمال صالحہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا حدیث میں انت مع من احببت، بہت بڑی بات ہے، زبردست حدیث. تم ان کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جن سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن. تو کیا مطلب یہاں محبت؟ یعنی جن کی محبت دیگر لوگوں کی محبت پر غالب ہوگی، جن کی محبت دیگر لوگوں پر غالب ہوگی. جیسے نفس. اچھا، محبت کئی قسم کی ہوتی ہے. دیکھیں، نفس سے محبت ہوتی ہے انسان کو، ہر ایک کو. بھائی اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے. ہر انسان کو خود سے محبت ہوتی ہے. فیملی سے محبت، شوہر کو بیوی سے محبت، بیوی کو شوہر سے محبت، بچوں سے والدین کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، بچوں کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. مال، مجھے تو ہے بھائی محبت، آپ لوگوں کو ہے؟ کون سا انسان ہوگا جس کو مال سے محبت نہ ہو؟ لیکن اس کے لمٹ ہے محبت کی. ٹھیک ہے، محبت مال سے بھی ہوتی ہے انسان، کھانے پینے سے بھی ہوتی ہے. محبت بہت طریقے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے؟ محبت زیادہ جس سے، سب سے زیادہ محبت کس سے انسان کرے؟ خالق سے. اور وہ محبت جیسے ابھی تھوڑی دیر بریک سے پہلے ہم نے پڑھا، عبادت ہے. اس میں تعظیم ہے اللہ کی، تعظیم کے ساتھ محبت. ٹھیک ہے. بیوی سے جو محبت انسان کو شوہر سے ہوتی ہے وہ تعظیم اس میں نہیں رہتی ہے، عاجزی اور انکساری نہیں رہتی ہے. ایک کنیکشن ہے، ایک رشتہ ہے، اس لیے محبت ہوتی ہے. میں بیوی کو بڑی سمجھ کے محبت کرتا ہوں، میرے شوہر عظیم ہے اس لیے محبت کرتا ہوں. نہیں، میرے شوہر ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، خرچ کیے، نکاح کیے، ساتھ رکھتے ہیں. اور بیوی سے محبت میری خدمت کرتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، میری بیوی ہے، میری نکاح میں ہے. وہ کنیکشن ہوتا ہے دل سے، وہ الگ ہے. یہ عبادت والی محبت نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لم یرا متحابین مثل النکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے بعد میاں بیوی میں جو محبت ڈال دی جاتی ہے یا ہوتی ہے، ایسی محبت کبھی نہیں دیکھی گئی. تو وہ مطلب تھا یہاں مع من احببت، یعنی تمہاری محبت غالب کس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ غالب جس پر ہو جائے، تمام محبتوں پر غالب اللہ. عبادت والی محبت. انہوں نے کہا احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں.
والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں. اور اس کے بعد مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت الگ ہے. ٹھیک ہے، بچوں سے محبت تعظیم رہتی ہے اس میں. بہرحال یہ اس کی تشریح میں بتاتے ہیں علماء کہ یہ ایک گاؤں کا انسان تھا، خویسرہ الیمانی، ان کے بارے میں بتاتے ہیں. خویسرہ الیمانی ان کا نام تھا. وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے، گاؤں کے تھے وہ، بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھنے آئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتا دیا کہ تیاری تمہاری کیا ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ میں جو ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کو، بعض روایتوں میں زیادہ نمازیں پڑھ کر تیاری میری نہیں ہے، زیادہ نماز، زیادہ روزے، زیادہ صدقات، لیکن سچی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی محبت انسان کو جو ہے فائدہ مند ہوگی، کیونکہ وہ عبادت ہے اور عبادت سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں. اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے خاتم الانبیاء ہیں. اور اسی محبت میں ہم ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور ان کو بڑا سمجھتے ہیں مخلوق میں. مخلوق کی بات یعنی ماں باپ سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے محبت، اپنے نفس سے بات کر، کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. معلوم ہے یہ چیز آپ کو. ٹھیک ہے، اسی لیے بتایا گیا. اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو دل میں جو ہے اعتقاد ہے اس کا، تو اسی کا بدلہ اللہ تعالی ہمیں دے گا کہ جس سے ہم محبت کریں گے انہی کے ساتھ ہم رہیں گے. ٹھیک ہے، نیک اعمال زیادہ کرنا. اس حدیث کے کئی فائدے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے، صحابہ کا جذبہ معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام پر عمل کرے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرے. من احب قوما کان معهم، کہتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوتا ہے. حق والوں سے محبت کریں گے، اہل حق کے ساتھ رہیں گے. باطل سے محبت ہوگی، اہل باطل کے ساتھ آپ رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور اس حدیث کے ایک فائدوں میں سے لکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے اپنی امت کا. ان کو تیاری کی طرف دعوت دیتے تھے کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت تو آنی ہے، یہ دنیا فانی ہے، آخرت آنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن تیاری زیادہ ہو کامیاب اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. اور اس حدیث کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مشغول رکھے جو اس کا مقصد ہو، لایانی چیزوں کو ترک کر دے، بیکار کی چیزوں میں نہ پڑے، بلکہ جس کا فائدہ ہوگا آخرت میں ان چیزوں کی طرف توجہ دے. اور آخرت کی تیاری کرنا جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دنیا انسان کو ختم کرنا ہے، چھوڑنا ہے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ مجھے ابو بکر عمر سے محبت ہے. انس نے کہا، حالانکہ اتنے ان کے طرح اعمال نہیں ہے میرے، لیکن ان سے میں محبت کرتا ہوں. دیکھیے انس ایک صحابی ہیں، صحابہ سے محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے. آج ہم محبت نہ کریں؟ یقین کریں گے. عقیدہ طحاویہ میں عقیدہ کی کتاب طحاویہ، اس میں کہا کہ صحابہ سے محبت ایمان ہے، دین ہے. صحابہ سے محبت دین اور ایمان کا نام ہے، اور ان سے بغض کفر اور نفاق ہے. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے. اور روافض شیعہ جو ہے ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی انسان سمجھے اس کو، صحابہ کی تعظیم. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد والی حدیث آ رہی ہے جو پڑھیں گے انشاءاللہ ہم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. یہ آ رہی ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. الدروس المہمہ لعامۃ الامہ میں دعا یاد کرنی تھی. ایک طالب علم آئے بریک کے وقت میرے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں درس کے بعد آپ کو دعا سنا دوں گا. تو ٹھیک ہے. اب وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، وہ درس کے بعد مجھے دعا سنائیں گے. ایک طالب علم آئے، چھوٹے طالب علم ہیں، پیارے سے، وہ بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ. باقی کے لوگ کہاں ہیں وہ جو دعا یاد کرنے والے تھے؟ سنا دیں. کس کو سنا؟ منصور نئے استاد ہے کیا آپ کے؟
بعد میں منصور کو سناتے ہیں، اور کس کو سنا؟ فاروق کو بھی سناتے، زکریا کو بھی، موسیٰ عیسیٰ کو بھی۔ ہاں بھائی دعا یاد کرنا تھا نا، جنازے کی، نماز جنازہ کی دعا پڑھنے یاد کر لیے، ماشاءاللہ سنائیے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا توفیتہ فتوفہ علی الایمان لا تحرمنا اجرہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بارک اللہ آسانی کرے انشاءاللہ۔ اور جزاک اللہ خیر عبدالرزاق بھائی، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اور وہ لوگ جو ہاتھ اٹھائے تھے یاد کرنے والے تھے کہاں ہیں؟ عاصم میں کہاں ہیں؟ نہیں ہے عائشہ، اور کہاں ہیں؟ کیا ہوا؟ جی کلاس کے بعد سناتے ہیں۔ اور کہاں ہیں؟ دعا یاد کرنا تھا، جنازے کی دعا بھائی کیسے کریں گے دعا بھائی؟ کتنے 2 ہفتے ہو گئے نہیں؟ پھر کب نہیں، مطلب کیا مطلب اس کا خاموش بیٹھنے کا؟ کس کو سنائیں گے بھائی؟ بچہ ٹھیک ہے، بچہ شرما کے بولا گاڑی میں سنا دیتا ہوں، بلکہ بول رہا وہ الگ مسئلہ ہے، ان کو سنا دے بول رہے منصور کو۔ یاد کر لیا آپ، سناؤ پھر، منصور کو کیوں سناتے؟ منصور کہاں سے آگے بیچ میں؟ منصور کا استاد ہوں میں، پورے ہوں میں، پھر میں بولا آپ کو سناؤ یا منصور بولے؟ بھائی بولیے۔ من احییتہ، سوست ہے منصور؟ ہاں اور تھوڑا ہے، یاد کر لیجیے، جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ۔ دیکھیے کتنے لائن کی دعا ہے وہ بولی، بڑی ہے دعا بہت، کہ اس کے لیے 1 مہینہ چاہیے یاد کرنے کے لیے۔ دعا یاد کرنا مشکل نہیں ہے، دعا یاد کرنا، میں بولا تھا یاد کر لیجئے، جنازے میں پڑھنے کے لیے آسانی ہوگی آپ کو۔ اور وہ یاد کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ پہلے بات جو حرکات ہوتے ہیں نا، زبر زیر پیش، فتحہ ضمہ کسرہ، اس کا خیال کیجئے لفظ کیا ہے وہ، کیونکہ ایک مرتبہ غلط یاد کر لیں گے، ایک مرتبہ غلط یاد کریں گے، ہمیشہ وہی ریپیٹ کریں گے آپ۔ صحیح یاد کریں گے، صحیح پڑھیں گے، تو بیٹھ کر صحیح یاد کرنا، توجہ کے ساتھ یاد کرنا، دیکھنا، بار بار پڑھیے اس کو، بار بار پڑھیے۔ آپ صورت قرآن کی یاد نہیں کی بچپن میں؟ کیسے یاد کرتے صورتیں؟ اس کو ریپیٹ کرنا، ریپیٹ کرنا، ریپیٹ کرنا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وغائبنا وشاہدنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احیا، من احییتو پڑھ دیا، اللہم من احییتو غلط یاد کر لیا ہمیشہ، وہاں من ہے، من نہیں ہے، دونوں میں بہت بڑا معنی فرق ہے۔ من جس کو، من سے، من احییتو، احییتہو بول دیں گے بہت غلط معنی ہو جائے گا اس کا۔ من احییتہو منا، من کیا ہو رہا بیٹے؟ خاموش۔ من احییتہ منا فاحی الاسلام، تو ایسا ریپیٹ کیجئے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ شوہر ہیں، بیوی کو سنائیے، دیکھو میں ذرا دیکھو میں یاد کرا، دیکھو غلطی ہو رہی ہے، ہاں یہاں، اس کو پھر ریپیٹ کیجیے، محنت کیجیے۔ آپ دعا یاد کریں گے اجر ملے گا، بیٹھ کر ریپیٹ کر رہے، یاد کر رہے، اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ پھر آپ کا اپنا فائدہ ہے دعا یاد کرنا۔ اچھا یہ چیزیں کیا ہے، بچپن میں یاد دلانی چاہیے، یاد رکھیے آپ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس ہیں، ان کو یاد دلا دیجیے، 100 دعائیں، روزمرہ کی دعائیں، کھانے پینے کی دعا، اس کے بعد کی دعا، وہ دعا، کپڑے پہننے کی دعا، واش روم جانے کی، واپس آنے کی، بیت الخلا جانے کی دعا، سفر کی دعا، ٹھیک ہے، نیا چاند دیکھنے کی دعا، یا جنازے کی دعا، نمازوں کی دعائیں ہیں، یہ یاد کرنا بچپن میں،
تو ہمیشہ یاد رہتے. انسان بچپن میں یاد نہ کرے تو کیسے یاد رہیں گے؟ اسی لیے اس کا خاص خیال کیجئے کہ آپ جو ہے یاد کر لیجئے. اور جو بڑے لوگ یہ ہاتھ اٹھائے تھے، مجھے یاد ہے بعض چہرے، آپ مت سمجھیے کہ میں بھول گیا، مجھے یاد ہے بعض چہرے جو ہاتھ اٹھائے تھے، لیکن وہ چہرے آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی خاموشی کے پیچھے راز یہی ہے کہ انہوں نے یاد نہیں کیا ہے. اب کیوں یاد نہیں کیے؟ 2 ہفتے بہت زیادہ ہیں. 2 ہفتے 2 دن میں یاد کر سکتے دعا. 3-4 لائن کی تو دعا ہے، وہ کون سی بڑی دعا ہے؟ یاد کیجیے آپ. ٹھیک ہے. چلیے، میت کو دفن کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ لحد. میت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں جو ہے لحد قبلے کی طرف اس کو بنا کر جو ہے کھود کر زمین کو، اس میں جو ہے میت کو دفن کریں گے، دائیں طرف اس کے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ کفن کی جو گیٹھی رہتی ہے نا، جو بندھا ہوا تھا، اس کو کھول دیں گے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں چہرہ نہیں کھولیں گے. لا یکشف وجہ، چاہے میت مرد ہو یا عورت ہو، اس کا جو ہے وہ چہرہ نہیں کھولیں گے، چہرہ اوپن نہیں کریں گے اس کا. اللہ دروس المہمہ کی عبارت ہے یہ، جو ماشاءاللہ حدیثوں کے مطابق انہوں نے طریقہ بتایا. لحد بنائیں گے. لحد معلوم ہے نا آپ کو کیسی ہوتی ہے؟ قبر ایسے کھود کے اندر کے حصے میں کھودتے ہیں. دیکھا نا آپ؟ اس کی پکچر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو. امیج اگر کوئی گوگل کرے، امیج بتائے، لحد بتائے گا وہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں میت کو رکھتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے بتایا یہ کھول دیں گے. کیا؟ جو باندھے تھے نا اوپر اور نیچے، سر کے پاس اور پیر کے پاس، وہ کھول دیں گے. بس چہرہ نہیں کھولیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو جو ہے کچی یا کیا کہتے ہیں، اینٹوں سے یا مٹی سے جو ہے اس کو بند کر دیں گے، پتھر وغیرہ لگا کر، تاکہ مٹی نہ گرے اس پر. میت پر پتھر وغیرہ لگا کر اس کو جو ہے کور کر دیں گے. اور وہ کچی مٹی ہوتی ہے نا، جس میں مٹی، جس میں پانی وغیرہ، اس سے بند کر دیں گے سوراخ اس کے. کمپلیٹ کلوز کرنا اس جہاں میت رکھا ہوا ہے، میت جسم جہاں اس کا رکھا ہوا ہے، میت جہاں ہے اس کو کور کر دیں گے اس کو پتھروں سے. اور تاکہ اب اوپر سے مٹی ڈالیں گے نا، اس کو پورا فل کریں گے تو مٹی نہ گرے اس پر. دیکھیے احترام ہوتا ہے یہ چیز، مطلب اس کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. بہرحال کوئی بھی ایسی چیز اس کو لگا دیں گے جس سے مٹی اندر نہ جائے اس کے پاس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اچھا، میت کو اس میں یہ قبر کھودنا ہے. میت کو جو دفن کریں گے اس کے بعد بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھنا مستحب ہے. کہتے ہیں میت کو دفناتے وقت جب قبر میں رکھیں گے میت کو، تو اس وقت جو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھنا وہ ہے، مستحب ہے. اس کے بعد مٹی سے بھر دیں گے قبر کو، پورا فل کر دیں گے، مٹی ڈالیں گے. اب اس میں بھی بڑا بس مسئلے ہیں. لوگ بولتے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ مٹی جو ہے، مٹی تو سب ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 پیروں کے بیچ میں سے مٹی نہیں ڈالنا بولتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بھول گیا میں اردو میں. پھوڑا. تو پھوڑے کو جو ہے بیچ میں سے نہیں، ایسا سائڈ سے ڈالنا، ایسا ڈالنا، 2 پیروں کے بیچ میں سے نہیں ڈالنا. یہ کہاں ہے منع؟ کہیں کہ کسی حدیث سے منع نہیں ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. بہرحال پورا فل کر دیں گے. اس کے بعد اب فل ہو گئی قبر، یہ مٹی ڈال دی. اب اونچی کرنا ہے نا اس کو، تو ایک بالشت جو ہے زمین سے اونچی ہوگی قبر. ٹھیک ہے. پانی بھی ڈالنا اس پر، کوئی حرج نہیں، رش بالماء. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوگا ایک بالش. پختی نہیں بنانا ہے، منع ہے حدیث میں. قبر پر پختہ مطلب سمجھتے ہیں اس کو؟ سیمنٹ ومنٹ لگا کے، پتھر اتر لگا کے، یا جو ہے ٹائلس وغیرہ لگانا، یہ سب خلاف سنت ہے. اسی طریقے سے نام لکھتے، آیت لکھتے، بعض لوگ آیتیں لکھتے، یا میت کا نام، تاریخ، کب وفات ہوئی تھی ان کی، وہ سب پورا لکھتے ڈیٹیلز. یہ بھی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے لکھنا، بلکہ منع ہے لکھنا. قبر کو پختہ بنانا، قبر پر کوئی چیز تعمیر کرنا، یہ سب منع ہے حدیثوں میں. ٹھیک ہے. اور جب تدفین سے فارغ ہو جائیں، مٹی ڈال دی ایسے، ٹھیک ہے، ایسی شکل میں ایک بالش مٹی، بس رشتہ داروں کو پتہ ہے یہ ان کی قبر ہے. اب وہاں دعا کرنا ہے تدفین سے فارغ ہونے کے بعد. یہ دعا اجتماعی ہوگی یا انفرادی ہوگی؟
انفرادی، انڈیویجول، ہر کوئی اپنے، ایسے نہیں خالد صاحب چلیے امام صاحب شیخ صاحب آپ دعا کیجیے، ہم سب آمین 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 اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اجتماعی؟ صحابہ نے کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا استغفروا لأخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن یسأل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، مغفرت اور ثابت قدمی. استغفروا لأخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن یسأل. اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے ابھی سوالات ہونے والے ہیں. 3 سوالات، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، خود سوالات. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گہری یہ ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، مطلب سوالات کا صحیح جواب دینے کی اللہ تو ان کو توفیق دیے جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی تفسیر پوری ہے اور مزید پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر میں جانے سے پہلے سوالات کی تیاری، اور آخرت سے پہلے قیامت کا دن آنے والا ہے، اس سے پہلے اس کی صحیح تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، دین پر ہماری موت ہو جائے، علم نافع کی توفیق دے اور عمل صالح کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اٹینڈنس ضرور لگا دیں، جزاکم اللہ خیر، اس کی اپنی جگہ ہمارے پاس اہمیت ہے. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.